بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم چاندی کا انڈا دینے والی مرغی کا واقعہ پڑھیں گے۔ امرأۃ کانت لها دجاجۃ تبیض فی کل یوم بیضۃ فضۃ فقالت امرأۃ فی نفسها انا ان کثرت فی طعمتها تبیض فی کل یوم بیضتین فلما کثرت فی طعمتها تشققت حوصلتها فماتت۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ایک عورت کی ایک مرغی تھی جو ہر روز چاندی کا انڈا دیتی تھی۔ عورت نے ایک دن اپنے جی میں کہا اگر میں اس کی خوراک میں اضافہ کر دوں تو یہ ہر روز 2 انڈے دیا کرے گی۔ جب اس نے اس کی خوراک میں اضافہ کیا تو اس کا معدہ پھٹ گیا اور وہ مر گئی۔ عبارت ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک فرضی کہانی ہے کیونکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ ایک عورت کی ایک مرغی تھی جو کہ روز چاندی کا ایک انڈا دیا کرتی تھی، جس کو وہ عورت بیچ کر اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چاندی بھی اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہے۔ تو ایک دن اس کے جی کے اندر یہ والا خیال آیا کہ میں ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اس مرغی کی خوراک بڑھا دوں۔ جب اس مرغی کی خوراک بڑھ جائے گی، اس کو کھانا زیادہ کھانے کو ملے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کے بجائے ڈیلی کے 2 انڈے دینا شروع کر دے۔ جب ڈیلی کے 2 انڈے دیا کرے گی تو پھر مجھے منافع حاصل ہوگا، مجھے زیادہ چاندی کے انڈے مل جائیں گے۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اس کی خوراک بڑھا دی، جس کے نتیجے میں جب اس کو زیادہ خوراک ملی ہے تو اس کا معدہ برداشت نہ کر سکا اور اس کا معدہ پھٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ مرغی ہی مر گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو پہلے 1 انڈا اس عورت کو ملتا تھا، اب یہ عورت اس 1 انڈے سے بھی محروم ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح کی کہانی ہے جو کہ ہم اردو کے اندر پڑھتے رہتے ہیں کہ کسی شخص کی ایک مرغی تھی جو سونے کا انڈا دیتی تھی، تو اس کے جی کے اندر ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے سارے سونے کے انڈے اکٹھے نکال لوں۔ تو اس نے اس کو ذبح کر دیا۔ جب اس کا پیٹ چیرا تو اندر سے اس کو کوئی انڈا نہیں ملا۔ تو اس حکایت کا جو مقصد ہے وہ بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب لالچ کرتا ہے، زیادہ منافع کمانے کی خواہش کرتا ہے اور لالچ میں آ کر وہ فائدہ حاصل کرنے کے بجائے الٹا اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ اب اس میں کچھ الفاظ دیکھ لیں، پھر اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ امرا یہ عورت کو کہتے ہیں اور دجاجہ یہ کہتے ہیں مرغی کو۔ تبیزو بعض یبیزو اس کا مطلب ہوتا ہے انڈا دینا۔ بیضہ انڈے کو کہتے ہیں، فضہ چاندی۔ قال یقول کہنا، مرا یہ عورت ہے۔ نفس انسان کا نفس، جی وہی آسان ہے۔ ان کثر تو کثر یکثر تکثیر بڑھانا۔ طعمہ کہتے ہیں کھانے کو، خوراک کو۔ تبیزو یہ گزر چکا انڈا دینا۔ بیضتین یہ اسی بیضتن کی تثنیہ ہے، 2 انڈے۔ کثرت یہ وہی ہے، کثر یکثر۔ توما جب اس نے بڑھایا، تشققت، تشقق یتشقق اس کا مطلب ہو جاتا ہے پھٹ جانا۔ اگلا لفظ دیکھیں، حوصلہ۔ حوصلہ کہتے ہیں جانور کے معدے کو۔ مات یموت موتن اس کا مطلب ہوتا ہے مرنا۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ پہلا لفظ ہے امرا، یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو ہے نا یہاں سے کانت لہا دجاجۃ تبیض فی کل یوم بیضۃ فضۃ، یہ پورا جملہ بن کے اس مبتدا کی خبر بنے گا۔ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ کر لیتے ہیں بہرحال اس کی ترکیب۔ کانت یہ فعل ناقص ہے، دجاجۃ موصوف، تبیض فعل، اس میں ہیا ضمیر فاعل جو کہ اس دجاجہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی حرف جر، کل مضاف یوم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی تبیض فعل کے متعلق ہے، اور بیضہ مضاف فضہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی تبیض کے لیے مفعول بہ واقع ہوگا۔ تو تبیض فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دجاجہ موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا کانت کے لیے اسم، اور لہا جار مجرور مل کر یہ ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ پھر بن جائے گا کانت کے لیے خبر۔ تو کانت اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ پیچھے جو امرا مبتدا بنایا تھا اس مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، قالت المرأۃ، قالت یہ فعل ہے، المرأہ اس کا فاعل ہے۔ فی حرف جر، نفس مضاف، حاضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی قالت فعل کے متعلق ہے۔ یہ جو یہ فا ہے نا، یہ فا تعقیبی ہے، مطلب پہلے یہ والا واقعہ ہوا پھر اس کے بعد آگے یہ والا کام ہوا، تو یہ فعل فاعل اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے؟ وہ اس قول کا مقولہ یہ والا ہے، انا ان کثرت فی طعمتها، یہ بنے گا شرط، اور تبیض فی کل یوم یہ بنے گا اس کی جزا۔ دیکھیں ذرا، انا یہ مبتدا، ان حرف شرط، کثرت فعل تو ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جر، طعمہ مضاف حاضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور،
جار مجرور مل کر یہ کسرت فعل کے متعلق ہے، کسرت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور تبیض یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو کہ اس دجاجہ مرغی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فی حرف جر کل مضاف یوم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تبیض فعل کے متعلق ہے، تبیض فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر، بلکہ یہ بھی ہے نا بیضتین، یہ بنے گا اس تبیض کے لیے مفعول بہ، تو تبیض فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر انا مبتدا کی خبر ہے، انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو پہلے ہم نے قول بنایا تھا قالت المرأۃ فی نفسہا، اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ آگے چلے فلما، یہ بھی بالکل اسی طریقے سے آپ شرط جزا بنائیں، لما کثرت فی طعمتہا، یہ بنے گا شرط، اور تشککت حوصلتھا فماتت، یہ بن جائے گی اس کی جزا۔ کثرت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کی فاعل، ہی ضمیر ہوا نہیں ہی ضمیر جو کہ لوٹ رہی ہے اس امرا کی طرف، اور فی حرف جر ہے طعمہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس کثرت فعل کے متعلق ہے، کثرت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور یہ جزا اس کی بنے گی۔ تشککت یہ فعل ہے، حوصلہ مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، کیونکہ پھٹنے والی جو چیز نا اس کا میدہ ہی تھا، تو تشککت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہے، فا یہ تاکیبی ہے، مادت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تو یہ اس طریقے سے شرط اور جزا بن جائے گی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔